کیا تم نے کبھی سوچا ہے ایک ایسی قوم کے بارے میں جو پہاڑوں کو تراش کر محلات بناتی تھی، جو فخر سے کہتی تھی ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ مگر جب آسمان کا حکم آیا تو ان کے محلات مٹی کے نیچے دفن کر دیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ایک اور قوم پیدا ہوئی۔ یہ قوم یمن اور عمان کے درمیان ایک علاقے اعقاف میں آباد تھی۔ ان کے شہر کا نام تھا ارم ذات العماد، یعنی ستونوں والا شہر، جو گویا آسمان سے باتیں کرتا تھا۔ ان کے بدن پہاڑوں کی طرح مضبوط تھے، قد بادلوں کو چھوتے تھے اور ان کا غرور آسمان کو چیرتا محسوس ہوتا تھا۔ وہ کہتے تھے ہم ہی زمین کے وارث ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ اعقاف کی ریت میں ان کے شہری علاقے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ رات کے وقت ان کے چراغوں کی روشنی دور دور تک چمکتی تھی، گویا ان کا شہر زمین پر رکھا ہوا کوئی تاج ہو۔ وہ اپنی محفلوں میں بار بار یہی کہتے ہم جیسے لوگ دوبارہ کبھی پیدا نہیں ہوں گے۔ ان کے بچے کم عمری میں پتھر اٹھا کر اپنی طاقت دکھاتے اور بوڑھے فخر سے کہتے ہمارے بچے بھی پہاڑوں کو جھکانے والے ہوں گے۔ ان کے جوان وادی میں کھڑے ہو کر ہاتھ پھیلاتے اور ہنستے ہوئے کہتے دیکھو ہوا ہمارے جسم کی تابع ہے۔ بوڑھے اپنی مجلسوں میں فخر سے کہتے ہمارے باپ دادا ہوا کا رخ موڑ دیا کرتے تھے، ہمیں کون روک سکتا ہے؟ جب وہ طوفان کو دور سے آتا دیکھتے تو ہنس کر کہتے ہوا ہمارے ساتھ ہے، یہ ہم پر نہیں بلکہ ہمارے دشمنوں پر پڑے گی۔ مگر انہیں کیا خبر تھی کہ یہی آنے والی ہوا ان کی سب سے بڑی دشمن بن چکی ہے۔ یہ لوگ صرف لمبے نہیں تھے، ان کی جسمانی ساخت عام انسانوں سے کئی گنا بڑی تھی۔ دریاؤں کے کنارے ان کے قدموں کے نشان آج بھی پہاڑوں کے درمیان ملتے ہیں، جنہیں دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ ان کے گھروں کے دروازے اتنے اونچے ہوتے کہ گھوڑا اور سوار دونوں سیدھے اندر جا سکتے تھے۔ ان کے برتن پتھر کے بنے ہوتے، اتنے بڑے کہ ایک ہی برتن میں پورے خاندان کا کھانا پک جاتا۔ وقت گزرتا گیا، غرور بڑھتا گیا اور ان کا تکبر حد سے بڑھ گیا۔ پھر اللہ نے اپنا نبی بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام۔ انہوں نے کہا اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قوم نے جواب دیا کیا تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیں؟ ہم طاقتور ہیں، ہمیں کوئی چھو نہیں سکتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اس عذاب سے ڈرا رہا ہوں جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن جن دلوں میں غرور بھر جائے وہاں نصیحت پتھر سے ٹکرا کر ٹوٹ جاتی ہے۔ حضرت ہود روز ان کے بازاروں، محلات اور دروازوں پر جا کر آخری دعوت دیتے۔ کوئی سردار ہنستے ہوئے کہتا اگر تیری بات میں دم ہوتا تو ہمارے محلات کب کے گر چکے ہوتے۔ کوئی بچہ ان کی آواز کا مذاق اڑاتا اور کچھ لوگ انہیں دیکھ کر راستہ بدل لیتے کہ کہیں اللہ کا خوف ان کی آنکھوں میں نہ اتر آئے۔ ایک دن حضرت ہود ان کی مجلس میں گئے جہاں سردار سونے کے تختوں پر بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کو دیکھو، طاقت کچھ بھی نہیں۔ سردار ہنس پڑے اور بولے یہ باتیں چھوڑو، اگر عذاب آیا تو ہم اپنی طاقت سے اسے روک لیں گے۔ عذاب سے کچھ دن پہلے وادی میں ایک عجیب منظر پیدا ہوا۔ رات کو آسمان سے ایک گہری آواز سنائی دی، نہ بادل گرجا نہ بجلی چمکی، مگر یوں لگا جیسے کوئی دور سے پکار رہا ہو۔ قوم کہنے لگی یہ تو پہاڑوں کی آواز ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا یہ رحمت کی صدا نہیں، یہ تنبیہ ہے۔ دوسری رات زمین ہلکی سی ہلی، اتنی کہ صرف جانور بے چین ہوئے۔ انسان ہنس پڑے زمین بھی ہماری طاقت سے ڈرتی ہے۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ یہ زمین کا آخری احتجاج تھا۔ پھر اللہ کا فیصلہ آیا۔ سب سے پہلے قحط پڑا، 3 سال تک ایک بوند بارش نہ ہوئی۔ ندیاں سوکھ گئیں، کنویں خشک ہو گئے، زمین پتھر بن گئی۔ لوگ آسمان کی طرف دیکھتے رہے، بارش کب آئے گی؟ مگر جواب میں صرف خاموشی تھی۔ پہلے سال کہا یہ تو معمولی مسئلہ ہے۔ دوسرے سال پیاس نے زبانیں خشک کر دیں۔ تیسرے سال ان کی ہنسی، ان کا فخر، ان کی آواز سب ختم ہو گئی۔ جب وہ حضرت ہود علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے بس اتنا کہا اب عذاب کا وقت قریب ہے۔ پھر ایک دن آسمان پر 3 بادل نمودار ہوئے، ایک سرخ، ایک سفید اور ایک سیاہ۔ آسمان سے پکار آئی اے قوم عاد، ان میں سے ایک بادل چن لو۔ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کالا بادل، اس میں پانی ہے، یہ رحمت ہے۔
مگر انہیں کیا خبر تھی کہ اس بادل میں رحمت نہیں بلکہ قہر چھپا تھا۔ آسمان سیاہ ہو گیا، ہوا ٹھنڈی پڑ گئی، لوگ ناچنے لگے، دیکھو بارش آ گئی، مگر وہ بارش نہیں تھی، وہ عذاب کا طوفان تھا۔ پہلا جھونکا آیا، گرد و غبار اور پتھر اڑ گئے۔ دوسرا جھونکا آیا، درخت گر گئے، جانور اڑ گئے۔ تیسرا جھونکا آیا، انسان ہوا میں اچھل گئے۔ ان کے محلات جو کبھی ستونوں پر کھڑے آسمان سے باتیں کرتے تھے، ریت کے نیچے دب گئے۔ 7 راتیں اور 8 دن تک وہ طوفان چلتا رہا۔ پھر جب ہوا رکی تو صرف سناٹا رہ گیا، ریت کا سمندر اور گرے ہوئے تنے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنوں کی مانند۔ لیکن جو چند لوگ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے، اللہ نے انہیں بچا لیا۔